السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے محبت کے خوبصورت واقعات۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہے تھے۔ ایک آدمی قریب سے گزرتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ الفاظ ذرا بلند آواز سے کہے: پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت، بزرگی، ہیبت اور قدرت والا اور بڑائی دبدبے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب حقیقی کی تعریف اتنے پیارے الفاظ سے سنی تو دل مچل اٹھا۔ فرمایا کہ اے بھائی، یہ الفاظ ایک بار اور کہہ دینا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ دوبارہ کہہ دیے۔ آپ کو اتنا مزہ آیا کہ بے قرار ہو کر فرمایا: اے بھائی، یہ الفاظ ایک بار پھر کہہ دیجئے۔ اس نے کہا: اب اس کے بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ فرمایا: باقی آدھا ریوڑ۔ اس نے یہ الفاظ تیسری بار کہہ دیے۔ آپ کو اتنا سرور ملا کہ ایک دم کہا: اے بھائی، یہ الفاظ ایک بار اور کہہ دیجئے۔ اس نے کہا: اب تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بچا نہیں، اب آپ کیا دیں گے؟ فرمایا کہ اے بھائی، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تم ایک بار میرے محبوب کی تعریف اور کر دو۔ اس نے کہا: حضرت ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو مبارک ہو، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اور میرا نام لو اور دیکھو کہ وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح لینے کے لیے موت کے فرشتے آئے۔ انہوں نے کہا: کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا جو اپنے خلیل کی روح قبض کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا: اچھا، میں اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہوں۔ موت کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو پیغام دے دو، کیا تم نے کسی دوست کو دیکھا کہ اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کرے؟ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا طریقہ ہے، کہنے لگے: جلدی کر، جلدی روح قبض کر، مجھے اپنے مالک سے ملا دے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی ہے: ملاقات کر کہ میرے نیک لوگوں کا شوق میری ملاقات کے لیے بڑھ گیا اور میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ سیدہ جنیرہ ایک صحابیہ ہیں جو کہ ابو جہل کی خادمہ تھی۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا۔ اس نے آ کر پوچھا: کیا کلمہ پڑھ لیا؟ فرمایا: ہاں۔ آپ بڑی عمر کی تھی، مشقتیں اٹھا نہیں سکتی تھی، مگر ابو جہل نے ایک دن اپنے دوستوں کو بلایا اور ان کے سامنے انہیں مارنا شروع کر دیا، لیکن برداشت کرتی رہی، کیونکہ وہ تو اللہ کے نام پر بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مارنے کے باوجود ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلا تو اس نے آپ کے سر پر کوئی چیز ماری، جس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور آپ اندھی ہو گئی۔ اب انہوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے: دیکھا، ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑ چکی تھی، اس لیے ہمارے بتوں نے تمہیں اندھا کر دیا۔ مار برداشت کر چکی تھی، مشقتیں اٹھا چکی تھی، یہ سب سزائیں برداشت کرنا آسان تھی، مگر جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ برداشت نہ کر سکی، چنانچہ فوراً تڑپ اٹھی، اسی وقت کمرے میں جا کر سجدے میں گر گئی اور اپنے محبوب حقیقی سے راج و نیاز کی باتیں کرنے لگی۔ عرض کیا: اے اللہ، انہوں نے مجھے سزائیں دی تو میں نے برداشت کیا، اور میری ہڈیاں بھی توڑ دیتے، وہ میرے جسم کو چھلنی کر دیتے تو میں یہ سب کچھ برداشت کر لیتی، مگر تیری شان میں گستاخی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں نے تمہاری روشنی چھین لی۔ اے اللہ، جب میں کچھ نہیں تھی تو تو نے مجھے بنا دیا، روشنی بھی عطا کر دی، اب تو نے ہی روشنی واپس لے لی۔ اے اللہ، تو مجھے دوبارہ روشنی عطا فرما تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے۔
ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی روشنی لوٹا دی۔ ایک صحابی بکریاں چراتے تھے، جب کبھی مدینہ طیبہ واپس ہوتے تو پوچھتے کہ قرآن پاک کی کون سی نئی آیتیں اتری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص بات ارشاد فرمائی، ان کو بتا دیا جاتا۔ ایک دفعہ واپس آ کر پوچھا تو انہیں بتا دیا گیا کہ یہ آیت اتری ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا، میرے بندو میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ناراض ہونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے اللہ کو قسم کھانی پڑی۔ بنی اسرائیل میں ایک سادہ سا آدمی بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں نے سنا ہے کہ تیری بیوی نہیں، تیرے بچے نہیں، کبھی میرے پاس آتا تو میں تیری خدمت کرتا، میں تیرے کپڑے دھوتا، تجھے کھانا دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ سادہ سا آدمی تھا، ڈر گیا، کانپ گیا۔ اللہ رب العزت کو اس کا ڈرنا اور کانپنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرما دی، اے نبی، میں نے تجھے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ ظاہری طور پر باتوں کا مطلب صحیح نہیں تھا، لیکن محبت تو اللہ رب العزت سے تھی۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمیں اپنے پیارے ہاتھوں سے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔